بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بزرگوں اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ سورہ بقرہ کی 127ویں آیت کی تفسیر ہم نے پچھلے جمعہ کمپلیٹ کیا مختصر طور پر. آج 128ویں ہے. اس پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس کی بنیادیں رکھ دیے تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہماری جو سعی ہے اس کو قبول فرما، کہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید کرے، بلکہ اس کے اوپر کوئی گھمنڈ نہ کرے کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کر دیا نہیں، بلکہ تمہیں چوز کیا گیا ہے. اسی طرح جب نماز پڑھتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو یا روزہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. اور یہ دعا کی بھی ایک توفیق ہوتی ہے، ہر ایک کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے دعا فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے کہ اللہ اس سعی کو اس کو قبول فرما، ہم نے جو محنت کی ہے تیری بارگاہ میں، یہ جو بنیادیں رکھی ہیں اس کو ہم نے تیرے گھر کو بنایا، اللہ اکبر، اس کو قبول فرما انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر آج انشاءاللہ جس آیت کی ہم پر عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی میں یعنی آیت نمبر 128 میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ ابراہیم دعا فرماتے تھے اور اسماعیل آمین کہتے تھے. تو دعا کے بعد آمین کہنا بہت ہی یعنی سنت انبیاء میں سے ہے، اور ہمارے پاس بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، لیکن احناف کے پاس سائلنٹلی کہنا چاہیے اور شوافع اور دیگر کے پاس جہری طور پہ کہتے ہیں، لاؤڈلی کہتے ہیں آمین، لیکن آمین کہنا ہے. آمین کا کسی نے انکار نہیں کیا. بہرحال یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، اے اللہ ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنے تابع فرما. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد عرض کی اللہ کی بارگاہ میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ اللہ ہمیں تیری عبادت کے قواعد بتا. یعنی ہمیں ارنا را یعنی دیکھنے کو کہتے ہیں یا پھر سیکھنے کو کہتے ہیں، بعض وقت دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں نا ہم لوگ، تو ہمیں بتا یا سکھا. اللہ اکبر، دونوں کے معنی میں آتے ہیں. اور یہ مناسک جو ہے، منسک کی جمع ہے، یعنی ہم کرنے والے ناسک ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہ حج کے متعلق ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو بڑا ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، ایک ایک لفظ اگر دیکھیں گے آپ، اللہ اکبر، دل تڑپ جاتا ہے کہ ایک نبی جو معصوم ہے اپنی ذات سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اپنی پوری خدمات پیش کرنے کے بعد پھر اس کی خدمت میں قبول ہونے کی دعا کر رہا ہے، پھر توبہ بھی کر رہا ہے. ارے کیا بات ہے بھائی. تو ایک اس میں جو دعا ہے، دعا کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس، کہ دعا وہ نہیں کرتے جو گھمنڈ والے ہوتے، جو غرور والے ہوتے، جن کو غرور ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یستکبرون سے تعبیر کیا ہے. جیسا کہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب آپ کے پاس سائل آتے ہیں، سوال کرنے والے آتے ہیں. سائل وہی سوال کرنے والا جس کو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، جو مانگنا چاہتا ہے کسی سے. اسی لیے جو مانگنے والا تو اس کو سائل بھی کہتے ہیں نا. بھائی سائل آیا کچھ دے دو اس کو. کوئی فقیر جو آج کل تو فقیر بن کے آتے ہیں، مسکین جو ہوتے ہیں، میں نے فقہی ٹرم میں بتا رہا ہوں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو نسبت سائلانہ ہے وہی اللہ کا پتہ پوچھ سکتا ہے، وہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اگر بعون رسیدی تمام بولہ بیست، اگر انہی کو ہٹا دے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیا موست، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی دین ہے، وہیں سے سب ملنے والا ہے تمہیں۔ اما السائلہ فلا تنہر، اے محبوب تمہارا جو سائل ہے نا تم اس کو جھڑکنا نہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سبحان اللہ۔ اور محبوب جب تم سے میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، یعنی تمہارے وسیلے سے میں بالکل نزدیک ہوں، کیونکہ پہلے نسبت سائلانہ ہونا نبی سے، تب اللہ ان سے قریب ہے، ان کے ساتھ قربت، بلکہ وہ مقربین میں بھی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ خیر اگر میں اسی پہ کہوں تو میری تقریب اسی پہ ہی ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکارنے والے، دعا کرنے والے بڑے محبوب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سبحان، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ وہ صحیح راہ پا جائیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا ہے، اور اس کو ایک یہ حدیث ہے جس کو مختلف امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ایک رسپانسبلٹی اس لیے میں اس کے ریفرنسز بھی دیتا ہوں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی عطا فرمانے والا، میں بھیکاری ہوں، وانتم الفقراء واللہ غنی الحمید، اللہ فرماتا ہے کہ تم فقیر ہو، اللہ غنی الحمید ہے، دینے والی ذات اصل اللہ ہی کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار یعنی دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو دعا مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، دعا مانگنے میں کنجوسی مت کرو، سبحان اللہ، ہمیشہ اس سے جو نہیں وہ کیا ہے، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یستکبرون کے الفاظ ہے، جو کبر بتاتے ہیں، ہائے ہم کیوں مانے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مانگتے رہو، مانگنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور یہ مانگ کے کیا کروں بھائی، نعوذ باللہ۔ کئی لوگوں کو ایسے کفر جملے سنتے ہوئے سنا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کیا کر لیں گا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اللہ ہی سب کرنے والا ہے، لیکن حالات تمہارے سامنے لاتا ہے تاکہ تمہیں اس کا اجر دے، اس کا ثواب دے، صبر کو دیکھے گا، تمہاری استقامت کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بعض وقت ایسے نامساعد حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرائل ہوتی ہے۔ خیر اللہ ہمیں ٹرائل سے بچائے، لیکن ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، عاجزی و انکساری سے، اور دعا مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، جس کو مولا علی مشکل، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے معزز اور مکرم یعنی ریسپیکٹڈ کوئی اور عبادت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے، اٹس ایسنس آف اور ورشپ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، سبحان اللہ، اس کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا اور وہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں مسلمین یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ، مخلصین میں سے رکھ، تو یہ دعاؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اولاد کی تربیت کا بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو حرام و حلال کی تمیز سکھایا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ جب مرتا ہے انسان تو کچھ نہیں چھوڑتا سوائے 3 چیزوں کے،
سرکار فرماتے الا ثلاثت، جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں، امام مسلم نے صحیح اپنی صحیح میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اذا مات الانسان قطع عنہ عملہ، کہ جب مر جاتا ہے انسان تو اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ فرض نہیں ہے دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد، الا من ثلاثت اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے. کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، ایک جو صدقہ جاریہ، کسی کوئی کام کر دے، کوئی ایسی چلتا چلا جا رہا، کوئی بینیفٹ ہو رہا اسے. اور دوسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به، اور ایک ایسا علم جو نفع بخش ہو، کسی نے کسی کو قرآن سکھا دیا، تجوید کے قواعد سکھا دیا، اللہ وہ کسی اور کو سکھا رہا، وہ اپنی اولاد کو سکھا رہا، وہ اپنے کسی بھائی کو سکھا دیا، اپنے کوئی، وہ چلتے چلے جائے، تو جب تک وہ سیکھتے رہے گا وہ اس کا ثواب اس کو ملتے رہے گا، اور جو سکھا رہا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، اور جب ایک صالح اولاد کو چھوڑے گا جو اس کے لیے دعا کرے گی. آج ہم اپنی اولاد کو صالح چھوڑ رہے ہیں، مر گئے واسطے خبر پہ نہیں جاتے، اولاد بھول جاتے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو مرے واسطے نہ قرآن پڑھ کے بخشیں گا، ہی نہیں یہ کر کے بخشیں، وہ خود بڑے بخشے ہوئے ہیں بڑے، ہم ان کو کیا بخشوائیں گے. اللہ اکبر. تو جو چیز ہے نا سکھایا کرو. آج ہمارے پاس یہی ہو رہا ہے، اب بحث پڑ جاتی ہے، ارے سال ثواب جائز ہے حرام ہے، اس کی بحث ہمیں پڑے ہیں ہم لوگ، جو اس کی ایسنس ہے، اس کی روح ہے، اس کو ختم کر دی. تو بات دعاؤں کی چلی تھی، تو دعا ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، اور یہ دعا کی بڑی توفیق ہوتی ہے. جو دعا کرنے والا ہمیشہ ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ، کیونکہ انہیں دیکھتا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے. اور یہ طریقہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا ہے. ان کے صدقہ طفیل میں ہم نے انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، سب کچھ ہے لیکن اللہ سے مانگتے رہتے. اللہ اکبر. تو بہرحال اب آیت کی باتوں میں بات نکلتی جا رہی، تو دعا کی بڑی اہمیت ہے. بہرحال تو انبیاء اکرام دعا فرماتے ہیں، یہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے وسیلے سے ان کے الفاظ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انہوں نے میری بارگاہ میں یہ دعا کی. سبحان اللہ. اور یہ دعائیں ہیں جو مقبول ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کرنے کے بعد اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اگر تاریخ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ آپ کو منجنیق میں ڈالا گیا، یعنی کیٹاپلٹ کے ذریعے بڑی آگ میں، اور ایسی آگ بتاتے ہیں کہ 5 to 10 میلز ریڈیس تک تھی. 5 میلز بعد بتاتے ہیں کہ 5 میلز ریڈیس میں تھی، اس کے بیچ میں ڈال، کہیں سے انہیں نکل ہی نہیں سکے. اللہ اکبر، ایسی خطرناک آگ میں ڈالے. اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. لیکن یہاں ایک الگ بات ہے ان کی، یہاں توحید ہے. ڈر کے نہیں کروں گا میں آج توبہ، حسبی من سوال علمہ بحالی، میرے حال کے مقابلے میں، اس کے میرے سوال کے مقابلے میں اس کو میرے حال کا جاننے لا کافی ہے. دعا کرنے کو بھی اس وقت گناہ سمجھا، کیونکہ جو پہلے ایسے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک الگ کیفیت تھی حضرت ابراہیم کی. لیکن جب بتا دیا اپنا اسلام کہ وہ بہترین مسلمان، بہترین مومن ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کریں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا. اب اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا، در المنصور، تو اس میں انہوں نے پورے احادیث کو جمع کیا. اس کے ہر آیت کے مطابق جو احادیث ہوتے ہیں اس کے پرٹیننگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ورس، کہ کیا بڑی محنت، بڑی شاندار در المنصور. سبحان اللہ، اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے لیکن بڑی ضخیم ہے. اللہ تو تمام احادیث کو جمع کیا انہوں نے. تو ابن ابی حاتم کے حوالے سے کہا کہ ربنا وجعلنا مسلمین کے بارے میں کیا کہ مسلمین سے مراد مخلصین ہے، یعنی ہمیں مخلص مسلمان بنا. ان کو اسلام لانے کی بات ہے، یعنی مسلم سرتاپا تسلیم، یعنی اپنی بارگاہ بے کس منا میں اپنی خم کر دینا چاہیے، تسلیم کر دینا چاہیے اپنے آپ کو کہ اللہ تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. لا محبوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے. سبحان اللہ. تو اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل پر یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی، ایک اعتراض بعض حضرات نکالتے ہیں کہ بھئی وجعلنا کا لفظ ہے، ہم کو اپنے لیے مسلم کر دے. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل تو پہلے سے مسلمان تھے، پھر یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو ایک جواب اس کا سبحان اللہ امام رازی نے یہ دیا کہ اسلام کا معنی اطاعت ہے، اور اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے، یعنی ہم کو اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا۔ اور ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ اطاعت فرما برداری میں دوام کے حصول کی دعا، کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، صابر رکھ، ثابت قدم رکھ، کہیں ہمارے قدم لڑکھڑانے نہ جائے، لڑکھڑانے نہ پائے۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے، یعنی ہمیں اپنا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا کہ یہاں تمام احکام شریعہ کو ماننا، قضاء و قدر کو تسلیم کرنا، اس پر راضی ہونا، تمام اسلام کے تمام 5 پلرز پر قائم رہنا، ایمان کے تمام اصولوں پر قائم رہنا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام، جو حلال فرما دیا وہ حلال ہے، اپنے سے حرام حلال نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ اور چوتھا ہے کہ ہمارا نام مسلم کر دے، اللہ اکبر۔ تو کئی ماشاءاللہ امام رازی کی بڑی تفسیر کبیر، بڑی شاندار تفسیر ہے، اگر پڑھتے ہیں تو بعض وقت وجدانی کیفیت بھی آتی ہے اس کے اندر، بڑی تصوف سے بھری ہے، لیکن جو امام العقلیات ہے جس انداز سے انہوں نے سمجھایا ہر چیز کو، تو یہ دعا ہمیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رہنا، یا اللہ کہ ہمیں پلک جھپکنے کے لیے بھی سرکار مدینہ سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہمیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر دے پلک جھپکنے کے لیے۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بری نہیں کہتا، کیونکہ مجھے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تو معصوم ہے، خدا کی قسم وہ معصوم ہے، ان کے پاس گناہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ معصوم کے معنی ہوتے کہ انفیلیبل ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اپنے نفس کو بری نہیں کرنا، نہیں بھائی میں تو بری ہوں، بولا تو اس سے سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہمیشہ نفس کی طرف دیکھتے رہنا، اپنے برائیوں کی طرف بھی دیکھتے رہنا۔ ہم دوسروں کو دیکھ کے بولتے دیکھو انہوں یہ کرے، پہلے دیکھو تمہارے پاس کیا ہے وہ چیز۔ تم سب سے پہلے تو غیبت کرتے ہو، نفس کی یہاں مان لیتے ہو، نفس کے بندے بن جاتے ہو۔ اللہ نفس غیبت کو ایک مثال دے رہا ہوں، سخت ناپسند فرمایا، لیکن وہ چیز تم پسند کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرمایا، لیکن وہ پسند کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ، اٹھتے بیٹھتے مذاق میں بھی بول دیتے ہو، والعیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی اور ہماری اولاد سے ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما، means raise out of our future generation an ummah, a community exclusively obedient to you Allah۔ ایک یہاں پر بڑی پیاری دعا ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا، کیونکہ چھوڑنا ہے ان کے صاحبزادے قیدار سے ہوتے ہوئے نیچے آئے عدنان سے پھر ہاشم سے پھر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کڑی آ رہی ہے، اس اگر آیت کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو نسب پاک ہے وہ انتہائی محفوظ رکھا۔ کوئی کافر و مشرک بلکہ جھوٹا یا نعوذ باللہ کوئی زانی بھی نہیں آیا، ہر کوئی پاک باز رہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی ذات کو ویسے مخصوص رکھا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ جو دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایک تو اولاد کی تربیت کے ساتھ ہی اللہ اولاد کی ایمان اور اسلام کی دعائیں کرتے رہیں۔ پہلے تربیت کریں پھر دعا کریں۔ آپ تربیت ہی نہیں کرتے، خالی دعا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے سیکھنے کی ایک ایج ہوتی ہے، 7 سال سے 4 سال کے بعد سکھائیں، پھر 7 سال کے بعد تھوڑی سختی کریں، اور سیکھنے کی ایج ودن، میرے پیر کامل مرشد کامل فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی جو بھی نومولود پیدا ہوتا ہے نا، ایک پاک و صاف فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یہودانی اور یونسرانی اور یمجسانی، یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان رہتے لیکن وہ بچہ کہیں نہ کہیں غلط راستوں پہ چلے جاتا۔ کیا تربیت ہے، تربیت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ اس واسطے ہمارے پاس یہ جو بیعت و خلافت وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس میں تربیت ہوتی ہے،
اب اللہ معاف کرے بعض جگہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک بزنس بن چکا ہے جس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے. ہمارے بابا بڑے تھے آسمان پہ اڑتے تھے, تم آسمانوں پہ مت پڑھو, زمین پہ رہو, اللہ کے اوپر زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے والا بناؤ, اولاد کو اس کے آگے جھکنے والا بناؤ. تو یہ جو تربیت ہوتی ہے, تربیت کیا, اب پھر میں مرشد کریم کی بات کرتے کرتے میں یہ آ گئی کہ انہوں فرماتے تھے کہ دیکھو فطرت اصل زمین پہ پیدا ہوا, 4 سال تک تو آبزرو کرتا ہے, 4 سال کے بعد وہ آہستہ آہستہ سیکھنے لگتا ہے, 7 سال کے بعد ایک اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں, تو اس کو سمجھا کے محبت سے بیٹا یہ بری چیز ہے, اس کو سمجھا کے تھوڑا سختی بھی کر سکتے ہیں. 14 اور 15 سال کے بعد جب وہ شرعی طور پہ وہ جوان ہو جاتا ہے, مکلف ہو جاتا ہے, رسپانسبل ہو جاتا ہے, اس کو حرام حلال کی تمیز سکھاؤ, نماز و روزہ کی اس کو نبی پاک کی محبت سکھاؤ, جیسا کہ سرکار نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم 3 خصال, کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ, حب حالہ, ان کے گھرانے کی محبت سکھاؤ, و تلاوت القرآن, پھر قرآن سکھاؤ. پہلے صاحب قرآن کو کے متعلق سکھاؤ, کیسا سکھائیں گے, اس کا ادب سکھاؤ, ان کی محبت سکھاؤ, کیسا سکھائیں گے, ان کی ہسٹری کریں گے, رسول اللہ کے معجزات بیان کریں گے, ان کے گھرانے کے واقعات سنائیں گے, تو ان کے دلوں میں محبت. پھر قرآن, تو قرآن کو سمجھ میں آتا, ہم ترتیب ہی بدل دیے. پہلے بچے کو قرآن پڑھاتے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو سرکار جو بتائے ہیں, اللہ اکبر, اسٹیپس بتائے ہیں, اس پر چلو. تو اب یہ 14 سال کے بعد کیا, اب اس کی فطرت مستقل ہونے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ 17 یا 18 تک اور مستقل ہو جاتی ہے. اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کی فطرت بدلی ہے تو کہو کہ وہ جھوٹا ہے, فطرت کسی کی بدلتی نہیں. پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو پھر بھی مان لو, مگر ایک مثال کے طور پہ, لیکن فطرت نہیں بدلتی. اب بچوں کو ہم 17-18 سال کی عمر میں سکھانے جاتے, اب وہ نہیں سیکھیں گے. وہ نہیں, میرے بچے میرے نہیں سنتے, آپ کوئی دعا بتائیے, میں کیا بتاؤں گا. خیر اللہ کرے کہ دعائیں ہیں, ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں لیکن جو وقت تھا سکھانے کا, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. نماز کا بھی وقت ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز کو فرض کیا گیا اس کے اوقات پر, جب وقت سے نکل جائے گا تو پھر وہ قضا ہو جائے گی, پھر اس کا عذاب ہے. تو پھر اولاد کی تربیت نہیں, بچوں کو ایسا ہے اعلیٰ میں دوستوں کی طرح رکھتا ہوں, بچہ بدتمیزی کر رہا ہے ماں باپ سے, یہ دوستی نہیں ہوتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں, دوست کے معنی یہ ہوتے, دوستی کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں, بچوں کو اپنا دوست بنائیں. بے شک, اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹے دیکھو تمہارا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اس کے بعد تمہارے ماں باپ ہے, اس سے ہٹ کے کوئی دوستی نہیں ہے. تمہیں برائیوں سے بچانا ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ تمہاری مستقبل درخشاں ہو, سرخرو ہو, تم خوب پڑھو لکھو, اور ایٹ دا سیم ٹائم تم ایک مسلمان, ایک مومن رہو. جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اسلام اور ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم قبر میں عذاب اٹھاؤ, کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تم پر سختی کی جائے, تمہیں جہنم میں ڈالا جائے. کیا کوئی ماں باپ پسند کرتے ہیں ارے دنیا میں کوئی تکلیف ہو جائے, ان کو ہاتھ جل جائے یا پاؤں جل جائے, تڑپ جاتا باپ یا ماں, بخار آ جائے, رات تمام بیٹے کی خدمت پہ لگے رہتا ہو کیونکہ وہ میرے پر گزری ہے, میں جانتا ہوں. یہ میری فطرت ہے انسان کی. اولاد کو بہت چاہتا ہے, لیکن اصل چاہت کیا ہے, اس کی تربیت کرو. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ہر چیز کھلی ہے ہمارے پاس. بچہ نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا, آج تم نے سنانے کے دن کیا سنا ہے, اللہ اکبر. تو بہرحال انبیاء اکرام اور نیک جو اولیاء اللہ ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, یہ زیادہ تر اپنے گھرانے کی تربیت پر زیادہ زور لگاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد باہر کی ہوتی ہے, بیکاز چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. آپ گھر سے جا کے باہر مت کرو, پہلے گھر کا کرو پھر باہر جاؤ. کہتے ہیں نا کہ پہلے گھر میں چراغ لگاؤ پھر مسجد میں چراغ لگاؤ. آپ بچہ دیکھو آپ کے گھر میں باپ قرآن پڑھ رہا ہے, باپ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ کے انہیں سیکھتا ہے بہت سی چیزیں. تو یہ تربیت بہت ضروری ہے. اور
سبحان اللہ، ہم اس کو انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. بڑے زبردست مضامین ہیں اس کے اندر، اور بڑے ایمان کو جلا دینے والے مضامین ہیں. انشاءاللہ ہم اسے سیکھیں گے. نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر نبی پاک سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جو دعا کی ہے. پھر اس کے اندر نبی جو پاک ہے وہ کہتا ہے تب علینا، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. وہ کیا توبہ کریں گا؟ گناہ کیا ہی نہیں. تو وہ جن کے علم میں گناہ ہیں، یعنی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور جھوٹ کو باطل کو غلط دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو جھوٹ کی ایک فہرست ہے یہ جھوٹ، یعنی غلط باتوں کی ایک فہرست ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ سبحان استغفر اللہ، یہ تمام ہیڈ لیسنس ہے، تمام غفلت ہے، یہ تمام ایک ہے. اب اس سے بچنے کے لیے، اب وہ تو کرتے نہیں وہ لوگ انبیاء اکرام، لیکن اس کو تصور کرتے ہی وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں. توبہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر توبہ کرے کہ عہد دے کہ اللہ میں آئندہ سے یہ نہیں کروں گا. لیکن یہ کریں نہیں، پہلے سے وہ عہد دیتے چلے آتے ہیں یہ انبیاء اکرام، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اور یہی تعلیم ہمیں، جب ہمارے سامنے کوئی گناہ کا تصور بھی آ جائے تو تصور آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی اس کو بچ جانا، پھر استغفار کریں، پھر توبہ کریں، جب تک کہ انسان کر نہ گزرے وہ گناہ. نماز کا وقت آ گیا، نہیں میں تھوڑی دیر سے پڑھوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وقت گزر جائے گا تو پھر وہ تیری نام عمل میں ایک بری بات لکھی جائے گی، ایک عذاب لکھا جائے گا کہ اس نے عمدن نماز کو قضا کیا، عمدن نماز کو چھوڑا. ہاں بعض نمازیں چھوٹے ہیں، انبیاء کی، نبی کی بھی چھوٹی ہیں، یعنی ایسی جو قضا ہوئی ہیں، لیکن اس کا ریزن کیا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے احکامات بھی آگے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، وہ تو خیر انبیاء اکرام ہے، لیکن انبیاء کا کرنا جو ہے ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے راہ ہے، ہمارے لیے مسائل کا استنباط کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن شخصیتوں کا اس گناہ گار، بدکار، سیاہکار نے نام لیا ہے، نام لینا بھی میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں کس انداز سے ان کا نام لوں. یا رب العالمین، اگر کوئی غلطی ہو جائے دوران تفسیر میرے مالک، یا اللہ یہ میری اپنی ہے، یا اللہ جو اگر تیری کتاب میں لکھ دی گئی ہو یا مخلوق کی نظروں میں آ گئی ہوں یا میرے اپنی نظروں میں، یا رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے، ہم سب کو بخش دے میرے مالک. یا اللہ ہمیں سچا مسلمان رکھ میرے مالک، ایمان پر رکھ، ایمان پر موت عطا فرما میرے مالک. ہماری اولاد کو سرخرو رکھ، ایمان والا بنا، ان کی موت بھی ایمان پر ہو میرے مالک، اسلامی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں ہر اس گناہ کا میرے مالک جو گزرے ہیں میرے مالک، اور ہم تجھ سے عہد دیتے ہیں کہ آئندہ سے ہم نہیں کریں گے. اللہ ہماری مدد فرما یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین.